نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مساجد متقیوں کے گھر ہیں، جس کا گھر مسجد ہو جائے اس کے لیے روح القدس کی تائید، رحمت اور پل صراط سے گزر کر جنت کی طرف جانے کی ضمانت دے دی جاتی ہے۔ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کے لیے مسجد گھر کی طرح ہو جاتی ہے۔ گھر کی طرح ہونے کا مطلب یہ ہے اس کو مسجد کے اندر ایسا آرام، راحت، سکون ملتا ہے جو انسان کو اپنے گھر میں نصیب ہوتا ہے۔ اس کا دل مسجد میں لگتا ہے۔ اللہ کریم کے ضامن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے ضرور جنت میں پہنچائیں گے۔ اعتکاف میں کرنے کے 3 کام ہیں۔ پہلا، جب اعتکاف کے لیے آئے معتکف تو اس کی نیت اللہ تعالی سے مانگنے کی ہو، یعنی منگتا اور بھکاری بن کے آئے۔ کسی مسجد کے اندر بھی اعتکاف میں بیٹھے تو اپنے آپ کو منگتا سمجھ کر، بھکاری سمجھ کر اللہ کریم کے در اور چوکھٹ پر آ کے بیٹھ جائے۔ معتکف کی مثال سے علماء نے لکھا کہ جیسے کوئی بھکاری دن میں 5-7 مرتبہ پہلے وہ گلیوں کے چکر کاٹتا ہے، کسی سخی کے در کے چکر کاٹتا ہے، پھر بالآخر کسی دن وہ اس کی چوکھٹ پر جا کے بیٹھتا ہے۔ جو کریم النفس انسان ہو، سخی ہو، اس کی چوکھٹ پر جا کے بھکاری بیٹھ جاتا ہے تو سخی کبھی بھی ایسے آدمی کو جو اس کی چوکھٹ پر آ کے بیٹھ گیا ہو خالی نہیں بیچتا۔ اسی طرح یہ معتکف ہے کہ پہلے دن میں 5 مرتبہ اللہ کریم کے در پہ حاضری دیتا ہے، اپنی حاجات اور ضروریات اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت اور مغفرت کی بھیک مانگتا ہے، پھر بالآخر وہ اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے در پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو اس در سے لے کر ہی جاؤں گا۔ اگر کوئی کریم انسان بھکاری کو خالی نہیں بھیجتا تو اللہ کریم جو کریموں کے کریم ہیں وہ بھی اس بندے کو خالی نہیں بھیجیں گے۔ تو یہاں اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے در کا منگتا بن کر بیٹھنا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ صرف معتکف نہیں بلکہ تمام انسان اللہ کریم کے در کے منگتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ انسان کسی بھی درجے کا ہو، خواہ وہ بہت زیادہ نیک ہو یا بہت زیادہ گنہگار ہو، اللہ کریم فرماتے ہیں سارے کے سارے انسان اللہ کے در کے منگتے اور بھکاری ہیں۔ اللہ ہی غنی ہے، تعریف والا ہے، اس کے علاوہ اللہ کے دربار میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو اعتکاف میں بیٹھے وہ بقدر ضرورت انتہائی لازمی سامان لے کر آئے، یعنی انتہائی لازمی اور ضروری سامان لے کر آئیں۔ موبائل وغیرہ مت لائیں، کیونکہ اب تو صرف ایک اللہ ہی سے رابطہ رکھنا ہوگا 10 دن کے لیے، باقی سب غیروں سے رابطے منقطع کر دینا چاہیے۔ ہاں البتہ دینی کتابیں ساتھ لا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ غیر سے رابطہ نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے ہی رابطے میں مزید اضافے کا ذریعہ ہوں گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی کی نیت اور غرض صحیح ہونی چاہیے، اور صحیح نیت یہ ہے کہ جب اعتکاف میں بیٹھے اللہ کریم سے دعا کر لے، افطاری سے پہلے آئیں، آ کر اللہ تعالیٰ سے نیت صحیح کرنے کی دعا کریں کہ یا اللہ کریم میں آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اعتکاف بیٹھتا ہوں۔ یا اللہ میرے دل میں اور جتنے بھی خیالات وساوس پیدا ہوں، جتنے بھی وسوسے پیدا ہوں کہ اس میں کچھ عزت ملے گی یا شہرت ملے گی، تو یا اللہ یہ سارے کے سارے شیطان کی طرف سے ہیں، میں اس کو مقصود نہیں بناتا، میرا مقصود فقط اتنا ہے کہ میں آپ کو خوش کروں، اپنی ذات کے لیے آپ سے بھیک مانگوں۔